میں جو آغاز لوں گا، اور پہلے جو کل میں نے ڈسکشن کی تھوڑی سی وہ ڈسکشن ہے، اور اس کے بعد پھر میں ٹاسک 1 کی طرف آ جاؤں گا. کل ہم ڈسکس کر رہے تھے رائٹنگ کے ماڈیول سے ریلیٹڈ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 60 منٹس میں ہم نے منیمم جو ہے وہ 400 ورڈس لکھنے ہوتے ہیں 2 ٹاسک کی صورت میں، رائٹنگ ٹاسک 1 اور رائٹنگ ٹاسک 2. پھر میں نے ٹاسک 1 کا بتایا، پھر میں نے ٹاسک 2 کا بتایا کہ ٹاسک 1 میں ہم نے 20 منٹس میں منیمم ورڈس لکھنے ہوتے ہیں، 150 اسکل چیک ہوتا ہے، ایکسپلینیشن. اگر ڈسکس کرتے ہیں کس سینس میں، ٹاسک 2 میں میں نے آپ کو بتایا 40 منٹس ہے، منیمم ورڈز لکھنے، 250 اسکل چیک ہوتا ہے، ایویلویشن. اب ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ رائٹنگ ٹاسک 1 ہے، اور اس لیکچر کو میں نے آپ کے گروپ میں جو فارورڈ کر دیا ہوا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا جو میرے ساتھ فی الحال کنیکٹڈ ہے، وہ جو ایم ایس ورڈ کی فائل میں نے فارورڈ کیا، آپ اس کو اوپن کر کے اگر آپ سامنے رکھ لیں تو، یا اگر آپ نے نوٹ بھی کر لیا تو بھی میں بس چند سیکنڈ ویٹ کرتا ہوں، پھر میں بات کو سٹارٹ کر لیتا ہوں، تب تک آپ سامنے کر لیں. سر آئی کین سی دیٹ. سر نہیں بھائی، یہ کہیں ٹاسک ہے سر. کہیں نہ کہیں ایکسپرٹیز معاملہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. شیر سامنے آ گئے جی، کچھ آئے گئے سبھی کے سامنے ہو گئی ہے. جی سر سر. گڈ. رائٹنگ ٹاسک 1 جو ہے اس میں آپ کو 6 کویشچن ٹائپس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ 6 کویشچن ٹائپس جو ہیں وہ ہم اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. وی کین سی لائن گراف بھی ہمیں آ سکتا ہے، بار گراف بھی آ سکتا ہے، ہمیں ٹیبل بھی آ سکتا ہے، پائی چارٹ ہے، میپ ہے، پروسیس ہے. یہ 6 کویشچن ٹائپس ہیں جی رائٹنگ ٹاسک 1 کی، اور یہ فکسڈ ہیں، انہی میں سے کوئی ایک کویشچن ٹائپ آئے گی. تو جو بھی کویشچن ٹائپ ہمیں آئے گی اس کی صورت میں جو ہے ہمیں ڈیٹا گیون ہوگا. ہم نے اس گیون ڈیٹا کو جو ہے وہ الفابیٹس کی صورت میں ایکسپلین کرنا ہے، چونکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ نیومیریکل صورت میں دیا ہوگا. پرسنٹیجز بتائی ہوں گی، اس سال اتنے پرسنٹ آئے، اس سال اتنے پرسنٹ آئے، اس سال اتنے پرسنٹ آئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس گیون ڈیٹا کو جو ایکسپلین کرنا ہے، اور ایکسپلینیشن کی 3 صورتیں رکھنی ہے جو کہ بریکٹ میں آپ کو بتائی گئی ہیں. کہ پہلے ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے، اس جو ہے وہ جو بھی کویشچن ٹائپ ہے اس کو انٹروڈکشن کریں گے، اس کے بعد اوور ویو ہے، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن ہے. اس کے 3 بیسک پارٹس ہیں، انٹروڈکشن، اوور ویو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن. میں ورڈز کے کرائٹیریا کو بھی یہاں بتا دینا چاہتا ہوں. انٹروڈکشن جو پیراگراف ہو، it should be between 25 to 30 words، اور جو اوور ویو کا جو پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، it should also between 25 to 30 words. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن جس میں ساری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، it will be between 110 to 30 words. ٹھیک ہے، تو یہ 3 بیسک پارٹس ہیں اس کے، جس کی صورت میں ہم نے اس گیون انفارمیشن کو ایکسپلین کرنا ہے. ایک چیز میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہاں میں نے پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کروایا، بٹ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیو دا ٹائٹل کہ بھئی یہ انٹروڈکشن کا پیراگراف نہیں، اوپر ٹائٹل لکھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم نے سینس مینٹین کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 بیسک پارٹس میں نے آپ کو سجیسٹ کیے، جو کہ انٹروڈکشن ہے، اوور ویو ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن، ان کے ورڈز کے کرائٹیریا بھی میں نے بتایا ہی ہے. یہاں پہ جو اوور ویو ہے نا، اس کا اسپاٹ فکسڈ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ چاہیں تو انٹروڈکشن کے بعد اوور ویو کر کے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن کر لیں، یا آپ چاہیں تو انٹروڈکشن کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن اور لاسٹ پہ اوور ویو کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو انٹروڈکشن کریں، اوور ویو کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن کر لیں. ہم چاہیں تو انٹروڈکشن کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن کریں، لاسٹ پہ اوور ویو کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم جو ہے اس کو اپنا لے کے چلیں گے. یہاں پہ کل جب میں آپ کو لیکچر کیا تو میں نے کہا جی رائٹنگ میں اگر آپ اچھا اسکور لینا چاہتے ہیں تو آپ کا رائٹنگ میکینزم اچھا ہونا چاہیے. اب رائٹنگ میکینزم کیسے اچھا ہوگا جی؟ اس میں پریویس لیکچر میں کل آپ کو سمجھایا تھا کہ رائٹنگ میکینزم کی 7 کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان 7 کنڈیشنز
میتھاجی پنچویشن مسٹیک نہ ہو, اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو, گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو, ورڈ ریپیٹیشن نہ ہو, ایڈوانس ووکیبلری ہو, کوہیرنس اور کوہیژن ہو, اور لاسٹ کنڈیشن تھی جی ایکوریسی ان لیکسیکل ریسورسز. ہمیں ان انٹینشنلی جو مار پڑ سکتی ہے اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے جی ایکوریسی ان لیکسیکل ریسورسز. ہم رائٹنگ کرنے کے عادی ہیں لیکن اتنا کیئرفل ہو کر رائٹنگ کرنے کے عادی نہیں. تو obviously جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم فریم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہم میکنزم کا پہلے سوچیں اور پھر لکھنا شروع کریں. ساری بات ہے we just have a month, 1.5 month اور hardly 2 months. اس میں ہم نے منیمم ٹائم میں ایک میکسیمم ٹارگیٹ کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. تو جس کے لیے میں نے اسٹریٹجی یہ ڈیولپ کی ہے کہ ٹاسک 1 میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اراؤنڈ 80 to 90 ورڈز ہوں گے, ٹھیک ہے. جو آپ کی جو 6 کویشچن ٹائپس ہیں ان میں سے کوئی بھی کویشچن ٹائپ آئے تو وہ ورڈنگ آرام سے ایڈریس ہوگی, ٹھیک ہے. اور صرف ایڈریس ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ میکنزم کی ساری کنڈیشنز کو پورا کر کے ایڈریس ہوگی. مینلی ایکوریسی ان لیکسیکل ریسورسز جو کہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے, جس کا ہم نے لحاظ کرنا ہوگا, جو کہ بہت ضروری ہے. تو ان کنڈیشنز کو منیمم ٹائم میں پورا کرنے کے لیے اور رائٹنگ میں آپ کو بک اپ کر کے جلدی رائٹنگ کرنے کے لیے پھر میں نے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے کہ جس میں میں نے ایسا کانٹینٹ آپ کو شروع میں سجیسٹ کروں گا کہ جس سے آپ منیمم ٹائم فریم میں رائٹنگ کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو کانٹینٹ جو سجیسٹ کروں گا یہ 2 طرح کے سینٹینسز اور کلاسز کی صورت میں آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. پوائنٹرز اور فلرز. یہاں جو اسی ایم ایس ورڈ کی فائل میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کے نیچے جو ہے وہ میں نے پوائنٹرز جو ہے وہ اپنا مینشن کیے ہوئے. اور یہاں پہ آپ انٹروڈکشن کا سب سے پہلے پوائنٹر دیکھیں گے. پوائنٹر کیا ہے ہماری سیلف کریٹڈ ورڈنگ, ٹھیک ہے, ہماری اپنی بنائی ہوئی ورڈنگ, ٹھیک ہے, جو کسی بھی کویشچن ٹائپ ہم ایڈریس کریں گے. ڈائریکٹ ریلیٹ تو نہیں کر رہی کویشچن ٹائپ سے لیکن ہم نے اس کو ریلیٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم میکنزم کی تمام تر کنڈیشنز کو پورا کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ انٹروڈکشن پوائنٹر ہے جی جو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا, جس میں لکھا ہوا ہے دا ڈپکٹڈ, یا آپ گیون کہہ سکتے ہیں, یا السٹریٹڈ, تینوں میں سے کوئی بھی ایک ورڈ. گراف ہے, ٹیبل ہے, پائی چارٹ ہے, میپ ہے, پروسیس, جو بھی کویشچن ٹائپ ہوگی اس کا نام ریپلیس کرنا ہے آپ نے. ڈیلینیٹس دا انفارمیشن اباؤٹ. یہاں تک یہ ہمارا انٹروڈکشن پوائنٹر جو پہلے لگے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈپکٹڈ, گیون, السٹریٹڈ تینوں میں سے کوئی ایک ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں, جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں. آگے گراف ہے تو گراف, ٹیبل ہے تو ٹیبل, پائی چارٹ ہے تو پائی چارٹ. ڈیلینیٹس دا انفارمیشن اباؤٹ. یہ جو دیا گیا گراف ہے یہ معلومات کا حوالہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اباؤٹ کے بارے میں. تو یہ ہمارا پوائنٹر ہے, ٹھیک ہے, جس سے ہم انٹروڈکشن کا سٹارٹ لیں گے. اس کے بعد میں نے اوور ویو کا پوائنٹر بھی دیا ہوا ہے نیچے, جو آپ کو ایک دفعہ یاد کرنا ہوگا. دا اوور آل سینیریو آف دا گیون گراف کوائٹ ویوڈلی ایگزیبٹس, ٹھیک ہے. وہ جو اوور آل پس منظر ہے اس دیے گئے گراف کا وہ بڑے اچھی طریقے سے واضح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈاٹس چھوڑے ہوئے ہیں یہاں فلر ہم نے جوڑنا ہے تو اس کی سینس پڑھنی ہے, لیکن فی الحال میں پوائنٹرز کی ڈسکشن کر رہا ہوں. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کا آغاز لینے کے لیے میں نے جو ہے وہ پوائنٹر دیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جی. سب سے پہلا جی, in detail as we scrutinize the given graph it demonstrates. sorry. تو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کا جو ہے آپ نے اس سے آغاز لینا ہے. آگے 2-3 پوائنٹ کریں, آگے نئے پوائنٹ کی ڈیٹیل دینی ہے آپ نے تو دوسرا پوائنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. By putting gaze on the graph it alludes that, بھائی غور سے دیکھیں اس گراف کو تو یہ نظر آتا ہے. نیچے میں نے چھوٹے چھوٹے چونکس بھی دیے ہوئے جی. Furthermore the graph reveals by further analysis it can be seen that it is crystal clear that it portrays that sorry. تو یہ ہمارے سٹارٹرز ہیں جسے ہم نئی بات کی ڈیٹیل اٹیچ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بتا دوں, اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ ہم سارے کے سارے یوز کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن کے پوائنٹرز. 2-3 یوز ہوتے ہیں یا 4 یوز ہوتے ہیں, لیکن میں نے ایز آپشنز آپ کو ورائٹی آف جو ہے وہ آئیڈیاز دیے گئے ہیں کہ آپ اس طرح بات کو آگے پرسو کر سکتے ہیں. دیز آر دا پوائنٹرز, ہماری سیلف کریٹڈ ورڈنگ, ٹھیک ہے, جو کہ ہم انگیج کرنی ہے اپنی ایکسپلینیشن میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا کانٹینٹ ہے وہ ہے میں نے ٹائپ کر کے اپنا
آپ کے گروپ میں شیئر کیا وہ اس طرح MS Word کی فائل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو وہ آ سکتا ہے اسکرین پہ تو دانش لے آئے، لیکن چونکہ وہ آپ کے گروپ میں وہ اس طرح فائل پہ نہیں ہے، تو اگر نہیں آ سکتا تو میں آ ویسے جائے گا. چاہوں گا کہ آپ جو لیکچر فی الحال کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ وہ جو فلرز ہیں ان کو سامنے رکھ لیں تاکہ جب میں ڈیٹیل کروں تو آپ کو سر آئی تھنک نظر آ yeah I گئے can آپ see کو. that, hopefully the other can see. جی سر فلرز کون سے الفاظ ہوں گے؟ لیٹ می ایکسپلین. فلرز ہم نے گیون انفارمیشن کو جو لفظوں میں لے کے آنا ہے اس کو ہم نے فلرز کا نام دے دیا ہوا. دیکھیں گیون انفارمیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الفابیٹس کی صورت میں نہیں ہوگی، وہ تو نومیریکل ویلیوز ہوں گی، اور نومیریکل ویلیوز کو جو ہم نے لفظوں میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس سینٹینس کو، ان باتوں کو ہم نے فلرز کا نام دے دیا. اور آپ دیکھیں یہاں پہ فلرز آپ کو صرف سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کے پرووائڈ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن اور اوور ویو کا فلر جو ہے وہ نہیں ہے. تو فلرز یہ چل رہی تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کے فلرز ہی آپ کو صرف ملے، انٹروڈکشن اور اوور ویو کا فلر نہیں ہے. اس کی میں ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گا. سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کے فلرز بھی خیر بنانے ہی پڑیں گے ہمیں کویسچن ٹائپ دے کے، لیکن چونکہ ہماری کویسچن ٹائپ فکسڈ ہے، لائن گراف، بار گراف، ٹیبل، پائی چارٹ، تو یہ جو 4 کویسچن ٹائپس ہیں نا ان میں ڈیٹا جس چیز کے مرضی ریلیٹڈ ہو، لیکن یہ بات تو ڈیڈ شیور ہے کہ یہاں سینس جو آنی ہے وہ انکریز کی، ڈیکریز کی، لیس دین، مور دین، انکریز، ڈیکریز، رائز، فال، یہاں بہت کم ہوا ہوگا یا بہت زیادہ ہوگا یا درمیانہ ہوا ہوگا، تو یہ چینجز ہی آنی ہے، یہ تو ڈیڈ شیور ہے. اس بات کو مد نظر رکھے ہوئے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلینیشن کے فلرز بنائے ہیں کہ سچویشن اس طرح سے ہوگی اور ہونی ہے. جیسے کہ آپ جب ڈیٹیل میں جانے لگتے ہو، پوائنٹ انیشل پوائنٹ کے بعد آپ دیکھتے ہو آگے 1-2 ایئر میں بالکل معمولی سا اضافہ یا کمی آئی ہے، تو ہمارا جو پہلا فلر ہے نا رائز فال میں لکھا ہوا جی دے ایگزسٹ اے ماڈریٹ یا گریجول رائز آئی ہے تو رائز کہہ دیں، فال آیا تو فال آیا ان ڈیش، ٹھیک ہے بھائی، اس میں معمولی سا اضافہ یا کمی ہوئی ہے تو ہم اس کی پرسنٹیج مینشن آگے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے کمی یا اضافہ ہو رہا ہے، then we can use the second filler. the demand of dash shows اوپر گئی ہے تو ہم اس کو اپورڈ کا نام دے دیں گے، نیچے گئی ہے تو اس کو ڈاؤنورڈ شفٹ کا نام دے دیں گے. اس طرح ہم اپنے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم پھر سے دیکھتے ہیں سینیریو یہ ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے. ہمارا تھرڈ فلر بھی کنسیڈریشن میں آ سکتا ہے جو کہ ہے جی the trend of dash is significantly increased or dramatically decreased. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم بات کر سکتے ہیں. آگے پھر اس طرح کی کچھ سچویشن آئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں اچھی خاصی کمی یا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں the flow of dash بڑا ہے، یعنی خاصا اضافہ ہے تو ہم سرچ کا نام دیں گے. اگر خاصی کمی آئی ہے تو ہم plummeted کہہ سکتے ہیں. آگے ہم دیکھیں اگر ویسے تو the supply of dash کمی آئی ہے تو اس synced، اضافہ ہوا تھا سرپلس، ٹھیک ہے. تو یہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو پوائنٹس دیے گئے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کی وہاں ایکسپلینیشن میں انہیں کام آنا. نیکسٹ جو رائز کی سینس دی ہے جی ایکسٹرا رائز، عموماً اوور ویو میں اس طرح کی سینس یوز ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بڑا چینج دیکھیں، میجر چینج دیکھیں پازیٹیو سینس میں، رائز کی سینس میں، تو ہمارا یہ فلر جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے. the tendency کوما گروتھ یا یوٹیلائز، ان تینوں میں سے جو بھی ورڈ سوٹ کر رہا ہو اس انفارمیشن کو، آف ڈیش از ایٹ دا پیک لیول، اونچائی پہ جی، یا لافٹی مارک کا ورڈ دے سکتے ہیں یا ہائیسٹ مارک کا ورڈ دے سکتے ہیں یا کوائٹ امپیٹس کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ جب خاصا جو ہے وہ نوٹسبل پوائنٹ کو ہم نے جن ایکسٹرا رائز کی سینس میں جو بات ہو ہم نے اس کو جب لفظوں میں لے کے آنا ہو تو یہ ہمارا فلر آ سکتا ہے. آن دا فلپ سائڈ جب ایکسٹرا فال ہو، ٹھیک ہے، اور یہ فال وہ ہے کہ جس نے پیک دیکھا اور پھر فال ہو، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی پرسنٹیج کم ہے اور آپ اس فال کا ذکر کر لیں، ٹھیک ہے. جس چیز نے اونچائی دیکھ کے فوراً نیچے ہے اس سچویشن کو ہم کہیں گے the tendency کہہ لیں، گروتھ کہہ لیں، یوٹیلائزیشن کہہ لیں of dash is plunged. پلنج کی سینس تب ہم نے ڈرا کرنی ہے جب ایک چیز نے پیک دیکھ کے فوراً نیچے آئی ہے تو وہ سچویشن پلنج کی بنتی ہے. تو یہ کانٹینٹ ہے جو کہ ہمارا جو رائٹنگ ٹاسک 1 میں یوز ہوگا.
مجھے پتا ہے میں نے آپ میں سے 2 اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ آئی گیس تینوں اسٹوڈنٹس کے جو میرے ساتھ فی الحال اٹیچ ہے، میں نے آپ کا اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا. آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، نو ڈاؤٹ، میں نے دیکھا ہے میں نے ٹیسٹ میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی یہ کانٹینٹ پرووائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کانٹینٹ بھی کرنا ہے، جو کہ مجھے خوشی ہے اگر آپ اپنا کریں، اس کے الٹرنیٹو بھی آپ کی ورڈنگ ہو، لیکن ورڈنگ کا جو نیچر ہے، ان کی جو شیپ ہے، وہ اس طرح کی ہو جس طرح کی آپ کو سجیسٹ کیے، چونکہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے. تو اگر آپ اپنی الٹرنیٹو ورڈنگ بھی بنائیں تو ان کی سینس، ان کا نیچر، ان کے لفظوں کا نیچر جو ہے اس طرح کا ہی ہو جو آپ ابھی اسکرین پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے رائٹنگ ٹاسک میں نے کل بھی سمجھایا، آج آغاز بھی اسی بات سے لیا ہے، بھائی ایکسپلینیشن سکل چیک ہونا ہے، تو ہمارے لفظوں کی نوعیت بھی پھر ایکسپلینیشن ٹائپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ورڈنگ یقیناً یوز میں آ سکتی ہے. یہ اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں بڑھائیں تو سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کو بٹھاتے ہیں یا اس کے الٹرنیٹو بھی سوچ لیتے ہیں، then your writing will be on your fingertips. ٹھیک ہے، رائٹنگ جو وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائے گی. رائٹنگ ٹاسک 1، ہاں جو لاسٹ 2 کوشچن ٹائپس ہیں میپ اور پروسیس، ان میں تھوڑا چینج آئے گا. کیا آئے گا؟ with the passage of time I will let you know. ابھی یہی ہے کہ جو کانٹینٹ میں نے پوائنٹرز اور فلرز کی صورت میں آپ کو سجیسٹ کیا، یہ آپ کے جو ہے اپنا آپ اس کو نوٹ کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں. میں نے 1-2 کوشچن ٹائپ کروانی ہے، اس کانٹینٹ کو یوز کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں. ہمارے لیکچر جو پہلے ہوں گے ان میں بہت عام چیز یہ ہے، چونکہ میں نے فلرز، انٹروڈکشن اور اوور ویو کا وہ آپ کو بنانے کی ٹیکنیک سمجھانی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم اس میں کریں گے، تو ہماری جو ہے ٹاسک 1 کا کانسیپٹ انشاءاللہ بڑی جلدی اس چیز کو کلیئر کر لیا جائے گا. ٹاسک 1 کی یہی ڈسکشن ہے. اگر آپ ریکارڈنگ سٹاپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کے بعد آپ کے اس کے ریلیٹڈ جو کویشچن ہوں گے میں پھر اس کے آنسر کرتا ہوں.